السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے
جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے سب میں امت کی انتہائی شفقت اور امت کی محبت رکھی۔ ہر نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا۔ ہر نبی نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، دین کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں فرمائیں، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ تو بے پناہ ایمان والوں کو نفع پہنچانے کے لیے حرص رکھتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا رہے، اور یہ نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو دینی نفع کے لیے بھی اور دنیاوی نفع کے لیے بھی، دونوں کے منافع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار رہتے۔ جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے بے چین اور فکر مند رہتا ہے کہ میری اولاد کو یہ نعمت بھی مل جائے، میری اولاد کو یہ نعمت بھی مل جائے، میری اولاد کو یہ سہولت بھی مل جائے، میری اولاد کو یہ راحت بھی مل جائے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے نفع رسانی میں، اپنی امت کے بھلائی کے لیے اور امت کو خیریں پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند، اتنا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں اللہ پاک نے حضور کے بارے میں فرمایا فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ کو ان کافروں کا اعراض کرنا، دین کی طرف نہ آنا بہت ہی زیادہ گرانی کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے، تو پھر ہم نے جو معجزات دینے تھے وہ دے دیے، اس کے بعد مزید کسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ رہتی تھی کہ اگر کسی کافر نے کوئی معجزہ طلب کیا ہے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ پورا ہو جائے، یہ پورا ہو جائے، شاید یہ ایمان لے آئے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اللہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ پھر آپ یا تو زمین میں کوئی سوراخ کریں یا آسمانوں پر سیڑھی لگا کر کوئی اپنی مرضی کا اور ان کی مرضی کا معجزہ لے آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ بے چین اور بے قرار رہتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا ہے جس سے یہ کہا ہے کہ ہم ضرور قبول کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا۔ آخرت میں اس دعا کو اختیار کروں گا اور اس دعا کی برکت سے اللہ میری امت کی مغفرت فرمائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے اللہ، آپ نے ایک دعا کا وعدہ کیے ہے، وہ میں نے آخرت کے لیے رکھی ہے، لہٰذا یا اللہ میں وہ دعا آج مانگتا ہوں، اپنے کرم سے میری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، ہمارے لیے، صحابہ کرام کے لیے دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ آپ کے گھر میں دودھ کا پیالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے پاس تھے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک تھی اور میں اس خیال سے نماز کے بعد صدیق اکبر سے بات کرنے لگا کہ بھئی وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے کھلا دیں گے، لیکن شاید ان کے ہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک دو اور صحابی سے فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے میرا چہرہ دیکھ کر مجھے پڑھ لیا، آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ آپ مجھے گھر میں لائے، جب گھر میں لائے تو دودھ کا پیالہ، اب میں بڑا خوش ہوا کہ آپ مجھے فرمائیں گے کہ یہ دودھ کا پیالہ آپ پی لیں اور میرا کام بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، باہر اصحاب صفہ چبوترے پر 60-70 لوگ جو بیٹھے ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ اب میں تھوڑا سا اندر ہی اندر پریشان ہوا کہ 60-70 لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا۔ تو پھر دل میں ایک یہ دھارس تھی، جب وہ آ گئے کہ حضور مجھے کہیں گے کہ چونکہ میں زیادہ بھوکا ہوں، زیادہ مجھے طلب ہے، تو حضور مجھے فرمائیں گے کہ چلو پہلے آپ پی لو۔ کہنے لگے کہ حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور فرمایا کہ سب کو پلاؤ، یعنی شروع کر دو، سب کو پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ اب میں خیر حضور کے ارشاد پر میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، سب کو پلا دیا، لیکن وہ پیالہ ویسا ہی بھرا ہوا ہے۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا اب آپ پی لو۔ میں نے خوب پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، اتنا پیا کہ بالکل سیراب ہو گیا، ایک گھونٹ کی گنجائش نہ تھی۔ دیکھو میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت دیکھیں کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، آپ نے باہر کے جو صحابہ کرام تھے جنہیں خبر بھی نہ تھی، آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ بھی بیچارے بھوکے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی کھانے کا وافر انتظام نہیں ہوتا،
آپ نے پہلے ان کو بلایا، ان کو نوازا، ان کو کھلایا، پھر خود کھایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے بھوک کی وجہ سے کہ آپ کی گفتگو میں بھی وہ نقاہت جھلکتی ہے۔ تو میں نے جا کے اہلیہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کئی دن سے فاقے میں ہیں اور بہت نقاہت کمزوری ہے۔ تو ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور سے بہت محبت فرماتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو روٹیاں، تین ہوں گی، یہ 4 روٹیاں ہوں گی، روٹیاں اور کچھ گھی یہ لیا اور روٹیوں کو لگایا اور اس کو ایک کپڑے میں، پلو میں لپیٹ دیا، ایک کپڑا پلو بڑے کپڑے کا ان کے سر پہ باندھ دیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے ان کے بغل میں دے دیا اپنے بچے کے، اور کہا کہ چپکے سے جانا، کسی کو خبر نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا تو حضور علیہ السلام کو خاموشی سے کہنا کہ یہ آپ کے لیے ہماری والدہ نے بھجوایا ہے، تو آپ کچھ کھا لیں گے تو آپ کو کچھ سہارا ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے تھے، کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا ابو طلحہ نے بھیجا ہے، ام سلیم نے بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا جی۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تم گھر چلو، میں وہیں آ رہا ہوں، گھر چلو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر چلا اور حضرت ابو طلحہ بھی مل گئے والد، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ گھر چلو میں آ رہا ہوں۔ جب یہ گھر پہنچے تو حضور نے جتنے بھی باہر صحابہ کرام مجمع بیٹھا ہوا تھا فرمایا چلو بھائی چلو چلو ابو طلحہ کے ہاں چلو۔ آپ سب کو لے گئے، ایک مجمع جمع غفیر آ رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جا کر کے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ام سلیم یہ تو حضور علیہ السلام پورا مجمع لے کے آ رہے ہیں، 3 روٹی سے کیا بنے گا؟ تو حضرت ام سلیم فرمانے لگی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ام سلیم لاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ دسترخوان بچھایا اور اس پر روٹیوں کو چور دیا چھوٹی چھوٹی، اس کے اوپر گھی ڈال دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا 10 صحابہ اکرام کو بلاتے جاؤ، 10 صحابہ اکرام کو بلاتے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جتنا مجمع تھا 10 آ کر کے کھاتے گئے، وہ ختم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا۔ آخر میں حضور نے کھایا پھر بھی ختم نہیں ہوا، آخر میں بعد میں گھر والوں نے پیٹ بھر کر کے کھایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، بھوک لگی ہو تو ماں باپ پہلے نوالا اپنی اولاد کے منہ میں دیتے ہیں، پہلے کھانا اولاد کو دیتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، باوجود اس کے کہ اس قدر کمزوری اور نقاہت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کرام کو کھلایا اور پھر خود تناول فرمایا۔ صرف یہ نہیں، یہ تو دنیاوی ہے، دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی اعتبار سے بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا کہ میرے صحابہ کو مفت میں اجر و ثواب مل جائے، انہیں مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے،
ایک سائل آیا، سوال کرنے والا آیا اپنی ضرورت لے کر. اس نے حضور سے اپنی ضرورت حاجت بیان کی. آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، فرمایا دیکھو یہ حاجت مند ضرورت مند سائل میرے پاس آئے ہیں اپنی ضرورت لے کر. ہوگا تو وہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے، لیکن آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک ایک کر کے اس کی میرے پاس سفارش کرو کہ یا رسول اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیں، یا رسول اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کی حاجت پوری کر دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو نیکی کے خیر کے کام میں سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سفارش کرنے پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں مفت میں ثواب مل جائے گا، بیٹھے بٹھائے مفت میں ثواب مل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے لیے، نیکی کے لیے، امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آ کر کے پہلی امتوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہزار مہینہ جو ہے اللہ کی عبادت کی ہے. 4 نبیوں کا نام لیا کہ انہوں نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے اور آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی غفلت نہیں کی. اور بعض کا ذکر کیا کہ انہوں نے اتنے 100 سال جہاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ایک خیال ہوا دل میں کہ میری امت کی امتیں تو اتنی نہیں ہیں، تو پھر یہ اس نیکی سے تو محروم رہیں گی. اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ اللہ کو کتنے محبوب تھے کہ رب کریم حضور کی اداؤں کو، حضور کی چاہت کو دین بنا دیتے. حضور کی چاہت تھی کہ بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا تو ہم نے آپ کا قبلہ وہ بنا دیا جو آپ کی چاہت تھی. یہاں حضور کی چاہت یہ تھی کہ میری امت کو بھی ایسے مواقع حاصل ہوں کہ وہ بھی پہلی امتوں سے پیچھے نہ رہیں. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایسا تحفہ عطا فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. 4 چیزیں بیان کی، 4 چیزیں. ایک تو یہ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اتارا ہے. جیسے قرآن کے لیے نبیوں میں صرف رسول اللہ کا انتخاب ہوا، نبیوں میں قرآن کے لیے صرف رسول اللہ کا انتخاب ہوا، ایسے ہی قرآن پاک جس رات اتارا وہ رات بھی عام نہیں، بہت خاص رات ہے. وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور دوسری جگہ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. وہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں تقدیر کے تمام فیصلے لکھے جاتے ہیں اور حوالے کیے جاتے ہیں. وہ رات معمولی رات نہیں. تو فرمایا اس رات، پہلا اس کی عظمت یہ کہ اس رات قرآن اتارا، اور دوسری عظمت یہ کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے،
1000 महीने से बेहतर है। कितनी बेहतर है? इसको समझने के लिए किसी बच्चे से आप पूछें कि आपके बाबा आपके लिए कितनी चीज लाते हैं, वो कहता है बहुत लाते हैं। कितनी लाते हैं? बहुत लाते हैं। अच्छा बताओ कितनी? वो कहते हैं इतनी लाते हैं। गोया इतनी उसके नजदीक बहुत है, इसलिए कि उसकी अकल ही इतनी है, उसका समझने का पैमाना ही इतना है, इससे ज्यादा वो समझ नहीं सकता। वो इतना ही कहेगा कि इतनी चीज बहुत है। लेकिन अगर किसी बड़े से पूछें कि बहुत कितना होता है, तो वो कोई कहेगा कि जमीन व आसमान का खला, इसलिए कि इससे ज्यादा उसके पास समझने का कोई पैमाना ही नहीं है। इसके पास इस बयान करने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है। यही कहेगा कि जमीन व आसमान का खला बस, इसलिए कि कायनात में इस खला से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन जिसको अल्लाह कहें खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्लाह कहें कि वो 1000 महीने से बेहतर है। कितनी बेहतर है? फरमाया तुम नहीं समझ सकते, उसको हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जानते हैं कि कितनी बेहतर है। इसलिए कि हम अपने नबी, कौन नबी? सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, नबीउल अंबिया, फखरुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल मासूमीन, खातिमुल मासूमीन, उनको गिफ्ट देंगे, तोहफा देंगे तो आम सा नहीं देंगे। उनको हदिया देंगे तो आम सा नहीं देंगे। उनको जैसे वो नबी, ऐसा नबी कि तुम उनके मकाम को ना समझो। तो हम जो उनको देना चाह रहे हैं वो कितना है? खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बहुत आगे, बहुत आगे। ऐ अल्लाह कितना आगे? फरमाया तुम समझने से कासिर हो। ये रात, और फिर फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें जिब्राइल भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं और पूरी रात आते रहते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं। अब ख्याल ये है कि जब ऐसी रात है तो उसको फिक्स कर दिया जाता ना, बता दिया जाता, ताकि कोई भी ना रहता, हर आदमी उससे नफा कमा लेता। उसको फिक्स क्यों नहीं किया? मुबहम क्यों रख दिया? छुपा के क्यों रख दिया? एक बात समझो, अल्लाह अगर चाहते तो हुजूर को मेराज दिन में भी तो करा सकते थे। हुजूर को मेराज दिन में हो जाता। अबू जाल भी देख रहा है, सिद्दीक अकबर भी देख रहा है कि हुजूर जा रहे हैं। लेकिन अगर दिन को मेराज होता तो फिर अबू जहल में और सिद्दीक अकबर के क्या फर्क होता? सिद्दीक अकबर कहते ही उसे हैं जो बिन देखे ईमान लाए। अगर ये बता दिया जाता कि फलां दिन है, फिर तलब वाले का, तड़पने वाले का, मोहब्बत वाले का, चाहने वाले का पता कैसा चलता? ये एक हीरे को पाने के लिए बाज अल्लाह के बंदे वो हैं जो पूरा साल अपनी कमर बिस्तर पर नहीं लगाते। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। ये अल्लाह के बंदे इस एक रात को पाने के लिए पूरा साल कमर बिस्तर पर नहीं लगाते। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को पाने के लिए पूरा साल, आपने पूरा महीना अपनी कमर बिस्तर पर नहीं लगाई। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि भाई आपके लिए इतना है कि आखिरी अशरे में है, और फिर ये फरमाया कि आखिरी अशरे की भी ताक रातों में है। अब ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, जिसको तड़प होगी, तलब होगी, वो हर रात को जाग लेगा। मेरे प्यारो, देखो चंद पैसों के लिए आपने कभी देखा है टैक्सी वाला पूरी रात टैक्सी पर बैठा रहता है,
कुली पूरी रात जो है स्टेशन पर अलर्ट खड़ा रहता है चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए। और जिसके दिल में मोहब्बत होगी, ताल्लुक होगा, तो वो एक रात को पाने के लिए अगर 100 रात भी उसको जागना पड़ती तो वो मेहनत कर लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताक रातों में है। और फिर साथ ही ये फरमाया कि जो इस रात से महरूम हो गया तमाम भलाइयों से महरूम हो गया, और जिसको ये रात मिल गई उसको सारी भलाइयाँ मिल गईं। तो मेरे प्यारो, अल्लाह ने हमारे लिए 3 मौके और रखे हैं, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिल में अल्लाह ने कदर और आज़मत रखी है वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है, लोग कर रहे हैं मेहनत, सारी मसाजिद में हो रही है। मेरी दरख्वास्त है, 3 मौके और हैं। क्या जाता है, आपका दोस्त आ रहा हो, भाई आ रहा हो, अजीज आ रहा हो, आप उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां जाकर के पता चला फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तो खड़े होकर के गुजार लेते हैं, बैठे बैठे ऊँग करके गुजार लेते हैं अपने अजीज के लिए, भाई के लिए, और यहाँ अल्लाह को पाने के लिए, यहाँ अल्लाह को पाने के लिए। और ये वो अमल है जिसके लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूरी रात रो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, घरवालियों से फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम से फरमा रहे हैं कि ये रात मुबारक रात है, इसको खोना नहीं। अगर ये हाथ से चली गई तो समझो सारी भलाइयों से महरूम हो गए। अल्लाह ताला मुझे आपको इन रातों की कदरदानी के तौफीक अता फरमाए।